أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں جو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا. صرف حرام کاری سے نہیں بلکہ ان اعمال سے اور افعال سے بھی بچانا جو آدمی کو حرام کاری کے قریب پہنچا دیتے ہیں. کل کے درس میں دو چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. پہلی بات یہ تھی کہ اگر کسی جانب سے کسی آدمی کی منکوحہ عورت کے اوپر فاحشہ کی تہمت لگتی ہے اور اس کے اوپر یہ الزام آتا ہے تو شریعت اسلامی کا حکم کیا ہے کہ خاوند یہ بات سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ نہیں. پہلے نمبر پر شریعت کہتی ہے کہ اس کی تحقیق کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تحقیق کرنی ہے. جس آدمی نے بات کی ہے اس سے کتنے گواہ طلب کرنے ہیں؟ 4. اور چاروں پھر کیا ہوں؟ مرد ہوں، چاروں مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، آزاد ہوں، اور چاروں اس جس چیز کو وہ بیان کر رہی ہے اس کے وہ کیا ہے؟ عملی طور پر، عینی طور پر کیا ہوں؟ شاہد ہوں. یہ 4 چیزیں، یہ مکمل جب گواہی جو شریعت چاہتی ہے وہ گواہی اگر پوری ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر اسے طلاق دے دو. نہیں سمجھ آ گئی؟ پھر شریعت کہتی ہے کہ اسے ایک موقع دیا جائے توبہ کا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر کیا کر دیا جائے؟ قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، اور اس کی باہر جانے والی آنے والی جو آزادی والی نعمت تھی اس کو کیا کر لیا جائے؟ سلب کر لیا جائے. سمجھا کہ جناب؟ تو یہ ہے جی شریعت اسلامی کا اصل فلسفہ. اس لیے کہ غلطیاں دیکھیں صرف عورتوں سے نہیں ہو سکتی، غلطیاں تو مردوں سے بھی کیا ہے؟ ہو جاتی ہیں. تو کیا خیال ہے اگر کسی عورت کا خامد اس قسم کی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو کیا پھر عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جناب والا خود اپنے آپ کو کہے کہ چلو بھائی مجھے آپ سے طلاق ہو گئی ہے لہذا میں آپ کے پاس رہنا پسند نہیں کرتی؟ تو بہرحال توبہ کا ایک موقع جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر اس کا آپشن ہے، اور یہ شریعت کو میاں بیوی کا کسی بھی صورت میں آپس میں نباہ ہو جائے اور صلح ہو جائے تو یہ شریعت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. یہ ایک مشہور لفظ ہے قرآن مجید کا جو آپ دوستوں نے شاید سنا ہو کہ اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. صلح کے اندر ہر صورت میں کیا ہے؟ خیر ہے. یہ حکم اللہ رب العزت نے اسی پارے انشاءاللہ سورۃ النساء میں آ رہا ہے، 5ویں پارے میں آ رہا ہے. وہاں پر بھی میاں اور بیوی کے اختلاف کا آپس میں کیا ہے؟
تذکرہ ہے، وہاں پر ان کو ان کے حالات یاد دلا کر، ان کے بچے یاد دلا کر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو متوجہ کیا ہے کس کی طرف؟ صلح کی طرف کیا ہے، سمجھ گئی؟ تو بہرحال صلح کا ہو جانا یہ بہتر ہے جناب والا ہر حوالے کے ساتھ، سمجھ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیے اس حوالے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ابتداءً پہلے یہ حد نازل کی تھی اس حوالے کے ساتھ۔ ابتداءً یہ بات تھی کہ اگر اس حوالے میں یہ معاملہ واقع ہو جائے اور یہ کام سرزد ہو جائے تو فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر کیا کر دو؟ قید کر دو۔ یہ بھی آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ اسلام صرف عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، مالی حقوق کی، بلکہ اسلام عورتوں کے حیا کا بھی محافظ ہے کہ اگر ان سے کوئی حیا کے حوالے سے کمی بیشی ہو جائے تو پھر اسلام ان کو ادب بھی سکھلاتا ہے، ان کے اوپر تادیب بھی جاری کرتا ہے اور ان کے لیے سزا کو بھی بیان کرتا ہے۔ دیکھیے پہلی حد اللہ نے یہ نازل کی، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں کیا کر دیا جائے؟ روک دیا جائے، بس اب تمہارا باہر جانا اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھے کہ جناب والا؟ یہ دیکھیں اس میں مفسرین فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسلام میں قرآن مجید میں تو اس کو ایک بطور حد کے بیان کیا گیا ہے، اس صورت کے ساتھ یہ خاص ہے جب کہ اس عمل کے اوپر 4 عینی شاہد گواہی کے طور پر بھی کیا ہیں؟ پیش ہو جائے۔ تو اب تو چونکہ یہ حکم اس کے بعد منسوخ ہو چکا ہے، اب تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ ان کو اس وقت تک قید کرنا ہے یا موت ان کا خاتمہ کر دے، یا پھر یہ ہے کہ یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ وہ بھی میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں آپ کے لیے کہ وہ راستہ تو ہے نکل چکا، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس حکم کے اوپر آج بھی عمل کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ جب عملی طور پہ گواہ بھی پورے ہو جائیں اور شواہدات کے ساتھ ہو جائیں تو پھر ہے، مگر آج اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر گھر کا جو سربراہ ہے، بیوی کا جو خامند ہے اور بیٹی کا جو باپ ہے، بہن کا جو بھائی ہے، اگر وہ اپنی بہن کے حوالے سے الفاحشہ تو نہیں اس کو نظر آتا، لیکن جو چیزیں اس کے قریب اس کو لے کے جا رہی ہیں، اگر اس قسم کے مواقع اور اس قسم کی باتیں اس کو نظر آتی ہیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو اس کے باہر جانے کے اوپر کیا لگا دے بھائی؟ پابندی لگا دے، سمجھ آئے گی؟ فرمایا کہ اب جو کہ اب اس حوالے کے ساتھ اگر وہ پابندی لگا دے گا تو ظاہر بات ہے کہ نہ دوسروں کو اس کے ساتھ موقع ملے گا، نہ خود اس کو اس کے ساتھ موقع ملے گا۔ اس طرح اس کے خامند کا ذہن، بھائی کا ذہن، باپ کا ذہن اپنے ان لوگوں کے بارے میں کیا ہو جائے گا؟ صاف ستھرا ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ حکم آج بھی بالکل اسی طرح برقرار ہے، لیکن اب اس حکم کو جاری کیا جائے گا کس صورت میں؟ کہ جب الفاحشہ کے مقدمات سامنے نظر آئیں، جب یہ دیکھا جائے کہ عورت جو ہے وہ بن ٹھن کر، بن سنور کر بے پردہ باہر نکلتی ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے بات چیت کرنا اس کے خاوند کو پسندیدہ نہیں ہے، اسی طرح مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہے۔ یہ مختلف جو 5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر ان 5 مقدمات میں سے کوئی مقدمہ نظر آ جائے اور آدمی اس کو دیکھ لے تو اس کے لیے تو نہ تو گواہوں کی کوئی ضرورت ہے، اس کے بعد اگر یہ چیزیں نظر آ جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان کے اوپر کیا لگا دی جائے؟ پابندی لگا دی جائے کہ اب تم نے گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے، تم نے گھروں کے اندر رہنا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر رہیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے خیالات کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کے حیا کی کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں گے، سمجھ آئے گی؟ اب دیکھیے ذرا، یہ حکم آج بھی برقرار ہے، مگر اس وقت یہ ایک بطور حد کے تھا، اب یہ ایک بطور تادیب کے اور بطور ادب کے حیا کی حفاظت کیا ہے۔ کب؟ کہ جب مقدمات زنا پائے جائیں، جو چیزیں زنا کے قریب کرنے والی ہیں وہ چیزیں پائی جائیں تو گھر میں پھر مستورات کے باہر نکلنے پر کیا لگا دینی چاہیے؟ پابندی لگا دینی چاہیے، سمجھے گی جناب والا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا کر لے جائے۔
او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ راستے والی بات پہلے سن لے کہ وہ راستہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کس صورت میں نکالا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ پہلے میں مرفوع حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری میں حضرت رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ راستہ جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا وہ باکرہ کے لیے، کنواری کے لیے 100 کوڑے تھے، اور شادی شدہ کے لیے کیا تھا؟ الرجم، اس کو کیا کرنا تھا؟ رجم کرنا تھا۔ سمجھا کہ جناب والا وہ راستہ ہے۔ لیکن پہلے آپ مرفوع حدیث اس سلسلے میں سنیں۔ دیکھیے یہ باقاعدہ عنوان ہے باب حد الزانی، زانی کی حد کے بارے میں۔ عن عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی، خذوا عنی، آپ نے فرمایا لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے۔ سمجھے گی نا؟ 2 دفعہ آپ نے فرمایا خذوا عنی، خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے لو لو، یعنی جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ مجھ سے کیا کرو؟ پکڑ لو۔ وہ کیا ہے؟ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، اللہ نے ان کے لیے کیا ہے؟ راستہ نکال دیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ سمجھ آئے گی نا؟ البکر بالبکری، اگر کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، جلد مئتن، جلد مئتن، 100 کوڑے ہیں، لیکن 100 کوڑے کب ہوں گے؟ سنی سنائی بات پر۔ ہاں وہ پیچھے وہ بات ذہن میں رکھنی ہے، 4 گواہ ہوں، ان کی جو شرائط ہیں وہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ سمجھے گی جناب والا؟ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ وہ کیا ہے؟ البکر بالبکری، فرمایا کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ اس کا اگر یہ معاملہ ہو جائے، اور 4 گواہوں کے ساتھ جو مرد ہوں، مسلمان ہوں، عینی شاہد ہوں، انہوں نے یہ منظر دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں، اس کے بعد ان کو 100 کوڑے لگانے ہیں، وَنَفْيُ سَنَةٍ، اور 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دینا ہے۔ 1 سال کے لیے اس علاقے سے کیا کر دینا ہے؟ اب آپ خود بتائیں نا کہ جس کو اتنی حد لگ جائے گی پھر اس کے لیے وہاں پر رہنا آسان ہوگا؟ سمجھ آئے گی؟ اس کے تو ماں باپ بھی وہاں پر نہیں ٹھہر سکیں گے جناب والا، چے جائے کہ خود ان دونوں کا، تو فرمایا کہ ان دونوں کو پھر وہاں سے کیا کر دیا جائے؟ اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں اگر آپ محسوس نہ کر جائیں تو بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ اس قسم کا پیش آیا، جس میں 4 گواہ تو نہ پورے ہو سکے، لیکن اقرار پایا گیا کہ یہ کام ہوا ہے ایک نوجوان کی طرف سے۔ تو وہ چونکہ عورت جو تھی وہ کنواری تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کا اس کے ساتھ کیا کرو؟ اب وہ جو آدمی تھا وہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، فرمایا لے آؤ درہ، اس کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ زنا کے طور پر اس کو قبول کرتا ہے، بیوی کے طور پر کیوں نہیں قبول کرتا؟ سمجھ آئے گی؟ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ باتیں ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اگر اس قسم کے قوانین کے اوپر عمل شروع ہو جائے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جناب والا، تو اس قسم کی باتیں اگر شروع ہو جائیں تو کیا خیال ہے پھر لوگ رک جائیں گے یا نہیں رک جائیں گے؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی جس کے ساتھ یہ وقت چلانے کے لیے ہم نے کام کیا ہے نا، اگر حکومت وقت کو پتہ چل گیا تو پھر اسے ہمیں بیوی بھی کیا ہے بھائی بنانا پڑے گا۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو فرمایا کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، اور 1 سال کے لیے اس کو وہاں سے کیا کر دو؟ جلا وطن کر دو، ان کو اپنے تحصیل سے، اپنے ضلع سے، اپنے علاقے سے در بدر کر دو، اور ان کو کہو کہ یہاں سے کیا ہے بھائی تم چلے جاؤ۔ سمجھ آئے گی؟ اور آگے فرمایا کہ وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ، اور اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ یہ کام کرے تو فرمائے جلد مئتن والرجم، اسے ان کو پہلے 100 کوڑے لگاؤ، والرجم، اور اس کے بعد ان کو کیا کر دو؟
رجم کر دو. سمجھا کہ جناب والا. تو یہ ہے اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے راستہ نکال دیا کہ کنواروں کے لیے کوڑے نکال دیے اور 1 سال کے لیے ان کو اپنے علاقے سے کیا ہے دور کر دینا نکال دیا. اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے نکل آیا کہ ان کو کیا کر دینا ہے بھائی 100 کوڑے لگانے کے بعد ان کو کیا کر دینا ہے رجم اور سنگسار کر دینا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے اس قسم کی چیز سے کیا ہو جائے بھائی پاک ہو جائے. اس قسم کی جب حدود لگتی ہیں تو ان حدود کی برکات کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر اس معاشرے کے اندر امن کو بھی کیا کرتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات جو کل کے درس میں رہ گئی تھی آپ کے لیے عرض کر دوں. آپ نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ سنا ہوا ہے. اس میں ایک بڑا فائدہ ہے اس حوالے کے ساتھ وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے. وہ سنا ہوا ہے واقعہ آپ نے کہ وہ اللہ کے حبیب کی خدمت عالیہ میں خود حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کیا کر دیجئے پاک کر دیجئے. چونکہ 4 گواہ تو تھے نہیں تو انہوں نے اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کو دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، اس کو لے جاؤ. وہ پھر دوسری طرف سے آ گئے طہرنی یا رسول اللہ. یہ آپ نے واقعہ سنا، خلاصہ اب سنیے. اب انہوں نے جب اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ تجھے کوئی مجنون ہے، تجھے میں کس چیز سے پاک کروں، تو پھر انہوں نے صراحتاً اپنا سارا واقعہ کیا کر دیا سنا دیا. اچھا اب یہ بتائیں انہوں نے جو حاکم وقت کے سامنے، اللہ کے حبیب اس وقت مدینے کے حاکم بھی تھے، ان کے سامنے یہ جو بات بیان کی اور 4 مرتبہ گواہی دی، پھر ان کو سزا مل گئی، تو کیا خیال ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے جو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، مجھ سے ایک عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو کیا اس عورت کو حد لگی؟ یہ آپ کو سمجھانا ہے مسئلہ. حد قذف کو بھی سمجھنا ہے نا اصل میں. اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا تبھی تو بات کر رہے ہیں نا. سمجھ آئے گی نا. تو اگر کوئی آدمی حاکم وقت کے سامنے جا کر خود اپنی ذات کے بارے میں اپنے اوپر سزا لاگو کروانے کے لیے اپنا بھی نام لیتا ہے، کسی عورت کا بھی نام لیتا ہے، تو اس کو حد قذف نہیں کہتے، اس کو تہمت لگانا نہیں کہتے. اگر اس کو تہمت لگانا کہنا ہوتے تو پھر پہلے حضرت ماعز کو 80 کوڑے لگتے، پھر اس کے بعد ان کو کیا کیا جاتا رجم کیا جاتا. نہیں، اسلام یہ حدود کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اس کی گواہیوں کے اوپر ان کو تو سزا جاری کی، مگر جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا اس کے اوپر کوئی حد جاری. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آئے گی. یہ نہیں ہے اسلام کہ آپ جناب والا جب وہ عورت آئی نہیں اس میدان کے اندر، اس نے جناب اعتراف کیا ہی نہیں، اس نے کوئی کام اس حوالے سے بات کی ہی نہیں، تو اس حکومت وقت نے اس کو سرے سے پوچھا ہی نہیں. سمجھ آئے گی. تو حد قذف اور سزا کے حوالے سے اس واقعے کے اندر یہ 2 بڑی اہم باتیں ہیں جو مفسرین یہاں پر نقل کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حد قذف کی تہمت اس آدمی کے اوپر لگے گی جو کسی مسلمان مرد کے اوپر، کسی مسلمان عورت کے اوپر محض اس کو بدنام کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائے گا، اس کے اوپر حد قذف لگے گی. اب جیسے حضرت ماعز اسلمی تھے، یا آپ اس عورت کو دیکھیں جس کو حضور کے دور میں حد لگی، غامدیہ قبیلے کی جو عورت تھی، جو آئی اور اس نے اقرار کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے حمل بھی ہو گیا اس صورت کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ حمل ایسے تو نہیں ہو گیا نا، کوئی مرد، کسی مرد نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. اب اس نے ساری حقیقت بتائی، مگر اس کے اوپر اس بات کی وجہ سے قذف کی حد. قذف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تہمت لگانا. کیونکہ اب وہ اس مرد کے اوپر تہمت نہیں لگا رہی، اب حضرت ماعز اس عورت پر تہمت نہیں لگا رہے، بلکہ اپنی حقیقت حال کیا کر رہے ہیں؟ واضح کر رہے ہیں. سمجھ آئے گی. تو ان کا مقصد جو ہے نا، نہ اس کو بدنام کرنا تھا، نہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانا تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی حقیقت حال سے حاکم وقت کو کیا کرنا تھا؟ آگاہ کرنا تھا. اور پھر وہ عورت جو تھی اس کو اللہ کے حبیب نے بھیج دیا کہ جاؤ چلے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر کیا لگے گی؟ حد لگے گی. بچہ پیدا ہو گیا، پھر فرمایا جاؤ ابھی بچہ جو ہے وہ تھوڑا اس کو دودھ پلاؤ، یہ روٹی کھانے کی عمر کے قابل ہو جائے، پھر اس کے اوپر حد لگے گی. تو یہ ہے اسلام جناب والا. تو اب اگر اس کو پھر وہ اس نے بڑی وہ اس کے اندر تو ایک جذبہ تھا کہ میں آخرت کے اندر اس جرم سے کیا ہو جاؤں؟ پاک ہو جاؤں. اب اللہ کے حبیب نے وہ عورت بچے کو لے آئی، کھانا کھا رہا ہے وہ بچہ صحت مند ہے، پھر اس کو حد لگائی گئی. مگر
جس مرد کا اس کے ساتھ معاملہ تھا اس کو حد. یہ بات اگر آپ گہرائی کے ساتھ سمجھ جائیں تو یہ ایک بات ہے اسلام کے حوالے سے جو میں نے عرض کر دی ہے. اللہ کے نبی نے کوئی نہیں بھیجا. یہ جس کے بارے میں بات کر رہے جلدی جاؤ پولیس اس کو پکڑ کے لے آؤ. جاؤ صحابہ اس کو مائز جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس عورت کو پکڑ کے لے آؤ. وہ جس عورت کو حد لگی کوئی نہیں بھیجا کہ جاؤ اس کو کیا کرو بھائی. نہیں. پردے جہاں پہ ڈل جائیں. اللہ کے حبیب تو ان دونوں پر بھی پردہ ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ آ کر ہمیں نہ بتائیں. اللہ سے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. سمجھ آئے گی جناب. اللہ کے حبیب تو نہیں چاہتے تھے کہ مائز کے اوپر بھی کیا لگے, حد لگے, لیکن چونکہ ان کے اندر کا ایمان ایسا تھا, ان کے اندر جو چیز تھی وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیجیے نا یا رسول. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سمجھ ایسی توبہ کی تھی. سمجھ آئے گی جناب. تو بہرحال اسلام اس سلسلے میں یہی کہتا ہے کہ اس معاملے میں پردہ ڈالنا چاہیے. کیا ڈالنا چاہیے؟ پردے ڈالنے چاہیے. کوئی حد کے لیے آیا ہے تو حضور نے صحابہ کو فرمایا جاؤ اس کو چیک تو کرو, اس نے کوئی چیز تو نہیں پی رکھی کہ بار بار یہ بات کر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کس چیز سے پاک کریں, کیا تجھے واقع ہے. پھر انہوں نے ساری حقیقت کیا کر دی, کھول دی. تو اللہ کے نبی نے معاملہ اسی تک رکھا ہے. آدمی نہیں بھیجے کہ جاؤ اس عورت کو بھی کیا کر کے لے آؤ, پکڑ کے لے آؤ, اس کی بھی تفتیش کرو. نہیں نہیں, اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. سمجھ آئے گی. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اسلام کی حدود کے بارے میں اور اسلام کا جو نظام ہے اصلاح معاشرہ کا اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سمجھ آئے گی. دیکھیے جی ذرا کچھ باتیں آنے والی آیت میں آ رہی ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک اور بے حیائی کا تذکرہ ہے. وہاں پر انشاءاللہ کچھ مزید فائدہ مند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. اللہ اکبر. جو معاشرہ تھا نا اس وقت کا مکے کا معاشرہ, اس میں مذہب کے نام پر بھی ایک بے حیائی تھی. مذہب کے نام پر بھی کیا ہے, ایک بے حیائی تھی. 8ویں پارے میں اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے. وہ کیا تھا کہ ان کے مرد اور ان کی عورتیں لباس اتار کر بیت اللہ کا کیا کرتے تھے, طواف کرتے تھے. سمجھ آئے گی. اور وہ کہتے تھے جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں یہ کپڑے ہم اللہ کے گھر میں لے کر جا سکتے نہیں ہے. سمجھ آئے گی جناب والا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذا فعلوا فاحشۃ, اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی اور ان سے کہا جائے تو یہ کیوں ہے, تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آبانا, پیو دادے جو اسائیں دے ویکھے. سمجھ آئے گی جناب والا. اور پھر اللہ کے ذمے لگا دیا ساڈے پیو دادے ایڈے کملے نہ, اللہ انہاں نوں اکھے اونڑائی تے انہاں یہ کام کیتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے اس بے حیائی کا حکم اسی رکوع میں تذکرہ لباس کا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اللہ نے تو لباس نازل کیا ہے. کس لیے؟ یواری سواتکم, تاکہ جسم کے اس حصے کو کیا کیا جائے, چھپایا جائے. تم اللہ کے ذمے لگا رہے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے, کھول دیے. تو آج بھی مذہب کے نام پر بہت سارے لوگوں نے لباس کھولے ہوئے ہیں یا نہیں کھولے ہوئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے, کچھ اپنے مصطفیٰ کی سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا کرتے رہا کریں, اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عقیدہ توحید و سنت کے اوپر موت تک گامزن رکھے. آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں. واللاتی یأتین الفاحشۃ, اور وہ عورتیں جو کریں واضح بے حیائی, من نسائکم, تمہاری ان عورتوں میں سے جو تمہاری بیویاں ہیں. سمجھ آئے گی. یہ بیوی کے بارے میں خاص مسئلہ ہے. سمجھ آئے گی. فاستشہدوا, تو پھر جو بات کر رہا ہے تمہاری بیوی کے بارے میں اس سے کیا طلب کرو, 4 گواہ طلب کرو. کوئی بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ ڈائریکٹ طلاق کے اوپر نہیں جانا. فإن شہدوا, اگر وہ گواہی دے دیں سارا عمل پورا ہو جائے, پھر بھی اسے ایک موقع دینا ہے. کس چیز کا؟ توبہ کا. سمجھ آئے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر لے بھائی, توبہ کر لے اور اس کا معاملہ کیا ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, روک لو تم ان کو اپنے گھروں میں. آج بھی یہ حکم باقی ہے. میں نے آپ کو اس کی حقیقت سمجھا دی ہے کہ آج جب آدمی گھر میں مقدمات دیکھے, جو مقدمات زنا کے قریب کرتے ہیں, عورتوں پر بچیوں پر پابندی ہو کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آئے گی جناب والا. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے. وہ راستہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال. اللہم لا مانع
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن أجمعين.